اور سوشل میڈیا کے دوستوں اور بھائیوں، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ کچھ دن پہلے ہم اور آپ نے ملاقات کی تھی اور ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور خاص کر ہم نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ دینی مدارس پہ، جب ہمارے حکومت نے وہاں مدارس والوں کو ہراساں کیا گیا، ان کو دھمکایا گیا، ان کو پریشان کیا گیا تھا، ان کو تالہ بندی تک کیے تھے، وہاں انہوں نے پھر جرمانے لگانے کا دھمکیاں دے دیے، پھر جیل میں ڈالنے کا دھمکیاں دے دیے چکا تھا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے حکومت بلوچستان کو مخاطب کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہم سے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، ہمارے جیتے ہوئے سیٹیں آپ لوگوں نے ہم سے لے لیا، حالانکہ بلوچستان میں ہم 22 سے 25 تک کے سیٹیں اس دفعہ حاصل کر سکتے تھے اور ہم نے حاصل کیے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ہم سے لے لیا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں اس طرح آنے جانے چیزیں ہیں، اس دفعہ آپ لوگوں نے ہمارے سیٹوں کو لے لیا، پھر آئندہ وہ لوگ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو، ہمارے محبت نہیں، لیکن ان کے وہ تو ہر ایک کے ساتھ ایک بار گزار سکتے ہیں، دوسرا بار تو نہیں گزار سکتے، تو ہماری باری بھی آ جائے گی اگر زندگی ہو۔ اور دوسرے جو آپ ہمیں پڑھ نہیں دیتے ہیں، آپ نے بلوچستان کے وسائل کو ضائع کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوئی اچھا حکومت آ جاتے پھر وہ کر لیتے، لیکن جب آپ نے مدارس پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا، ان کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، ان کو دھمکانا شروع کر دیا، تو اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا ریڈ لائن ہے اور آپ نے ریڈ لائن کو کراس کر دیا، لہٰذا یہ اس پہ ہم کسی بھی قسم کے کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم نے حکومت کو ایک ٹیم دے دیا، آج کا تاریخ 2 تاریخ آپ کو یاد ہوا ہوگا سب میڈیا والوں کا، کہ ہم نے 2 تاریخوں کو ٹیم دے دیا کہ اگر 2 تاریخ تک آپ نے اس عمل پہ جو آپ نے ایک ظلم اور ناانصافی اور غیر آئینی عمل آپ نے کی، آپ نے 26ویں ترمیم کے جو ایکٹ جو بل پاس ہوا ان کے آپ نے خلاف ورزی کی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور آئین کی خلاف ورزی تو غداری ہے، لہٰذا اگر آپ نے معافی نہیں مانگی اور آپ نے یہ سب کچھ جو نوٹیفکیشن ہے آپ نے واپس نہیں لیے، اور آپ نے 26ویں ترمیم کے روح کے حوالے سے، جیسے کہ وہاں 26ویں ترمیم میں یہ ایکٹ پاس ہو گیا، تو صوبوں کو ذمہ داری ہے اور یہ لازم ہے صوبوں کے لیے کہ پارلیمنٹ کے اس قانون کے تحت وہ یہاں قانون سازی کر لے اور ان کو پاس کیا جائے۔ لہٰذا ہم نے تقریباً 5-6 ایک ہفتہ پہلے ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اور ہم نے یہ ٹائم دے دیا تھا کہ جمہوری لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ معاملات مذاکرات سے، معاملات بات چیت سے، معاملات ایک دوسرے کے سمجھانے اور سمجھنے سے حل کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو حکومت کو ٹائم دے دیا۔ حکومت بمشکل اس پورا ہفتے کے دوران انہوں نے اس کا ایک سرکاری افسر ہمارے طرف بھیجا جو کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا ذمہ دار ہے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب باہر ہے، وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ ان سے معلوم کر لیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگرچہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، نہ یہ آپ کے لیول کی بات ہے، لیکن ہم نے ان کو پیغام دینے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کو وہ بتا دیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ نے آئینی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے قانونی خلاف ورزی کی ہے، اور آپ نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا آپ نے بہت بڑی آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، لہٰذا اس پہ اگر آپ معافی مانگ بھی لے تو بھی کم ہے، کیونکہ آئین کے حوالے سے اگر خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح پیدا ہو جائے کہ اس 26ویں ترمیم میں جب فیلڈ مارشل صاحب حیات فیلڈ مارشل ہے اور اگر ہم نے انکار کر دیا تو اس غداری کے زمرے میں پتہ نہیں ہم سارے بلوچستان ختم کر دیں گے کہ تم آئین کو نہیں مانتے، تم قانون کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے ہمارے اندر کوئی اس طرح بے دماغ بندہ پیدا ہو گیا، بیمار بندہ، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو استثناء حاصل نہیں ہے، میں نہیں مانتا ہوں، کہتے آئین نے استثناء دیا ہوا ہے، تم کون ہوتا ہے کہ آپ نہیں دیتے، تم ملک غدار ہے۔
لیکن اسی آئین کے اندر سوسائٹی ایکٹ یہ پاس ہوا اسی بل کے اندر. لہذا جب آپ نہ صرف نہیں مانتے ہیں بلکہ اس سوسائٹی سے آپ انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو دھمکاتے ہیں کہ میں نے جو بائی نوٹیفکیشن کوئی قانون بنایا ہے اس کے تحت آپ لوگ رجسٹریشن کر لیں. لہذا اس حوالے سے ہم نے ان کو کہہ دیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو سمجھا دیں پتہ نہیں وہ کیا صورتحال ہے. اسی طرح مائنز و منرل کے حوالے سے جو اس دن بھی ہم نے کہہ دیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیے ہے کہ میں نے معطل کر دیا، میں اس کو سسپینڈ کر لیتا ہوں یہ مائنز و منرل کا جو بل پاس ہوا ہے، لیکن اثر نو اس پہ ہم نیا بل بنائیں گے اور مشترکہ اپوزیشن اور حکومت پھر اس پہ عمل درآمد ہوگا. لیکن درمیان میں آپ نے اسی بل کے تحت کئی لاکھ ایکڑ زمین آپ نے الاٹ کیے ہیں، تو یہ وعدہ خلافی ہے. یہ بلوچستان کی روایت کے بھی خلاف ہے اور یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ان العہد کان مسئولا اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک وعدہ کر دیا کیوں آپ نے وعدہ نہیں نبھایا. تو ہم نے ان کو بھی یاد کرایا کہ یہ بھی آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے. تو پھر بظاہر تو انہوں نے اچھے باتیں کی، میٹھی باتیں کی کہ بعض لوگوں کی بات بالکل وجہ ہے. اسی وقت انہوں نے معدنیات کے سیکرٹری سے بھی بات کی اور اسی وقت انہوں نے ہوم سیکرٹری سے بھی بات کی کہ تم لوگوں نے یہ غلطی کیوں کی ہے، آپ کو کس نے کہا. اس طرح باتیں ہوئی. بہرحال وہ آئے اور پیغام وہاں پہنچایا ہو یا نہ پہنچایا ہو، پھر آئے وہ اسی راستے پہ چلے گئے. کل وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک 3 رکنی وفد بنایا تھا وزراء صاحبان کا. پیغام آیا کہ وہ ملنے کے لیے آئیں گے. پھر انہوں نے جب آئے اور انہوں نے پھر وہی باتیں کی، پھر ہم نے پھر وہی باتیں ان کے سامنے رکھی. آخر اسی وقت نے کہا کہ کیونکہ ہمارے بلوچستان ایک روایتی صوبہ ہے اور ہم آپ کے گھر آئے ہیں اور آپ لوگ یہ جو کل آپ کا شورا کا اجلاس ہے، آپ لوگوں نے ہمیں جو ڈیٹ دیا ہوا ہے، ٹائم دیا ہوا ہے، تو آپ ذرا اس کو مؤخر کر دیں تاکہ وزیر اعلیٰ صاحب آ جاتے ہیں، پھر اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ادھر ادھر کے لوگوں کے نام لے لیا کہ اس سے بھی میٹنگ کر لیتے اور وہ کریں. بہرحال ہم نے ان کو کہہ دیا کہ جو باتیں ہمارے بس میں تھے تو ہم نے آپ کا حق ادا کر دیا. 1 ہفتہ ہم نے آپ کو ٹائم دے دیا اور 1 ہفتے کے بعد تو یہ جب آپ لوگوں نے کہ وزیر اعلیٰ صاحب یا آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر شاید ہمارے شورا کا جو سب سے بڑا فورم ہے اور وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو کہہ دیا کہ شورا کے سامنے ہم آپ کے پیغام رکھیں گے. تو آج ہمارے شورا کا اجلاس ہوا تو شورا نے یکسر یہ بات مسترد کر لیا کہ ہم کوئی 1 گھنٹہ بھی تاخیر نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنا تاریخ شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنا مؤثر تاریخ شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں. تو شورا نے فیصلہ کر لیا. آج میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں اور وزیر اعلیٰ صاحب یا ان وزارتی وقت کے ان کے یہ بات ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ ان کو ہم نے کہہ دیا کہ اگر 5 تاریخ اسمبلی اجلاس کا ایجنڈے میں شامل کر لے کہ یہ ایکٹ اسی ایجنڈے میں شامل کر کے اور پاس کر دیتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں نے ایجنڈے میں شامل کر لیا تو ہم 6 تاریخ پورا صوبے کے اندر ہمارا ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں، ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں وہاں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگا اور مظاہرے ہوں گے اور بھرپور مظاہرے ہوں گے. اور اگر آپ نے 5 تاریخ میں یہ آئین کا حصہ بنا دیا، ایکٹ پاس کر دیا جو آئینی تقاضا ہے،